اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں بر محمد مومنین کرام، علماء کرام، طلاب عزیز، آ چکے شب بدھ ہے اور یہ شب امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ساتھ خاص ہے۔ بہت ہی مبارک رات حرم حضرت معصومہ میں آپ سب تشریف فرما ہیں اور رات بھی امام زمان کی رات ہے۔ پروردگار آپ سب کی دعائیں، حاجتیں جو اپنے دلوں میں لے کر آئیں، خدا اسے قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سب کو زمانے کی حجت کے خادموں میں سے قرار دے۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں یوسف زہرا کا ظہور ہو اور پروردگار ہمیں توفیق دے ہم ان کی زیارت کریں۔ خدا اس عزیز الہی ہستی کا شرف ملاقات بخشے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 86 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ یعنی اللہ کا باقی ماندہ۔ ہمارے علماء احادیث محمد و آل محمد کی روح سے اس کا معنی کرتے ہیں یعنی آخری ذخیرہ الہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر صاحبان ایمان ہو، اگر صاحبان معرفت ہو۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ معرفت کی ہے۔ ہمارے پاس شاید بہت ساری چیزیں ہوں لیکن کچھ چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے 10ویں مولا امام ہادی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں یعنی یہی زمانہ جس ہم زمانے میں ہیں، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے کہ جن کی وجہ سے بے پناہ لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، یعنی ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ موت ایمان پر نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے ویسے مالی اعتبار سے بڑی اچھی زندگی گزارے، لوگوں میں بڑی شہرت ہو اس کی، لیکن ایسے عجیب عجیب فتنے پیدا ہوں گے، ایمان رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں، وہ شخص فقط اور فقط نجات پائے گا جو زمانے کی حجت کی معرفت رکھتا ہوگا اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں معرفت پیدا ہو اپنے مولا کی اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں مولا کے لیے دعا کریں؟ آیا امام ہماری دعاؤں کا محتاج ہے؟ نہیں، امام ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ اصل میں یہ دعائیں بہانہ ہوتی ہیں خود امام کی نگاہوں میں آنے کا، ورنہ امام تو ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا محتاج ہے، ہماری محبت کا۔ جیسے پروردگار نے حدیث قدسی میں کیا کہا کہ میں لامحدود ذات کسی جگہ نہیں سماتا، لیکن اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہے۔ یعنی خدا کو بھی پسند ہے مومن کا دل۔ کیوں؟ چونکہ مومن کا دل اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اماموں کو محبت پسند ہے،
ہماری محبت کیوں نہیں پسند؟ اور اس محبت کی وجہ سے جو دعا نکلتی ہے وہ بھی اماموں کو پسند، امام پسند کرتے ہیں۔ جیسے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد بزرگوار یعنی 5ویں مولا کے ساتھ مدینہ سے باہر ایک جگہ گیا جہاں مومنین جمع تھے، اور لوگ چونکہ سفر کر کے آئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے عرب کا ماحول، گرمیوں کا سفر، اور لوگوں کے آپ کو پتہ اس وقت پھر کیا حالت ہوتی ہے، کپڑوں کی، بدن کی، پسینے، بو، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ تھوڑے سے پریشان تھے مولا کو دیکھ کر کہ اتنی پاک پاکیزہ ہستی آئی اور ہم ابھی ہمارے کپڑے میلے، بدنوں سے بو آ رہی ہے، کہیں مولا کو ناگوار نہ لگے۔ لیکن امام ہر مومن کو اپنے سینے سے لگا لگا کر مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے پسینے کی خوشبو پسند ہے، پسند ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ محبت سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ جیسے اللہ کو کوئی آدمی روزہ رکھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور سو جاتا ہے تو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن حکم نہیں ہے روزے کی حالت میں زیادہ کلیے کرنے کی، دانت صاف کرنے کی۔ کیوں؟ پھر اس کی دلیل بھی بتائی جاتی ہے کہ تو نے روزہ اللہ کی محبت میں، اس کی قربت میں رکھا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو یہ منہ کی بو بھی پسند ہے۔ صرف تو قربت رکھنے والا، معرفت رکھنے والا، محبت رکھنے والا بن۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ 2 ہستیاں صرف نجات پائیں گی آخر الزمان میں، ایک وہ جو حجت خدا کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اور ایک جو ان کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ حجت خدا کے لیے دعا، یہی ہماری دعائیں، دعائیں ظہور، دعائیں سلامتی، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، بنی اسرائیل کے جو منجی تھے، نجات دہندہ تھے، جنہوں نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ظہور جب ہوا تو بنی اسرائیل کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ ابھی اللہ نے ظہور میں تاخیر کرنی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے جب دل و جان سے دعا کی، پکارا کہ پروردگارا اب فرعون کا ظلم برداشت نہیں ہوتا، جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے ظہور میں تعجیل کر، تو اللہ نے موسیٰ کو 150 سال بعد پیدا کرنا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی دعاؤں کی وجہ سے 150 سال پہلے پیدا کر دیا۔ یعنی دعا میں تاثیر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دعا میں تاثیر نہیں۔ یہی ہماری اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کیوں نہیں؟ بس اوقات ہو سکتا ہے یہی ہماری تڑپ، ہماری دعا باعث بنے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی یوسف زہرا کا دیدار کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا دعاؤں میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ دعا مولا کو یاد رکھنے کا بہانہ ہے۔ ہمارے پاس اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے کے لیے اور کیا چیز ہے؟ کوئی عمل نہیں، کوئی عمل ہے جو ہم دکھا سکیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، جس طرح کی خواہشات ہیں، جس طرح کے روز و شب ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز ہے اپنے امام کو دینے کے لیے؟ نہیں دے سکتے۔ یہی جو ہم دل سے دعا کرتے ہیں، یہی وہ ہماری یاد ہی ہے جو ہم اپنے مولا کو دکھاتے ہیں کہ یہ غریب، یہ گناہگار، یہ مومن جس میں کوئی خوبی نہیں مولا، لیکن ایک بات ہے، آپ سے محبت کرتا اور آپ کو یاد کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہی دعائیں باعث بنتی ہیں کہ امام کی نگاہ ہم پر پڑ جائے، یہی دعائیں۔ اور چونکہ یہ گھرانہ کریم گھرانہ ہے، اور جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے، یا جیسے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی پیسے ہوں
جیسے لوگ اپنے لیے خیرات اور صدقہ دیتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی صدقہ دیں، خیرات دیں۔ وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کو ضرورت ہے؟ نہیں، مولا کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ کسی بہانے امام کی نگاہوں میں آ جائیں۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کو ضرورت ہے ہماری نمازوں کی؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے روزوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ ہم وہاں سے چل کے آئے ہیں حرم حضرت معصومہ، کتنا سفر کر کے آئے ہیں، بی بی کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ساری ضرورتیں ہمیں ہی ہیں۔ نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ خدا کی نگاہ کرم میں آ جائے، شاید یہ ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے، پروردگار کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ اتنے لمبے سفر کر کے بی بی کے حرم میں جب آپ آتے ہیں، بی بی کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ حضرت کی دعاؤں میں آ جائیں، حضرت کی نگاہوں میں آ جائیں۔ ہم نے جو دعائیں کرنی ہیں، جو توسل کرنے ہیں، بلاخر ان اہل بیت کی پرفیض نگاہ ہم پہ پڑے۔ تو جب امام وقت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ یہی دعا، یہی ذکر، یہی یاد بہانہ بن جائے کہ ان ہستیوں کی نگاہوں میں آ جائیں۔ چونکہ کریم گھرانہ ہے، اگر آپ ان کے لیے کوئی کلمہ خیر کہیں گے یا کوئی صدقہ یا کوئی مال، ان اس نیت سے کہ پروردگارہ میرا مولا جہاں بھی ہے اسے اپنی سلامتی میں رکھ، اس نیت سے اپنا مال خرچ کریں گے یا مولا کی سلامتی کی دعا مانگیں گے، تو کریم گھرانہ ہے۔ وہ تو کوئی کافر بھی ان کے حق میں خیر کرے اس پہ توجہ کرتے تھے، یہ تو اپنے مومن ہیں، اپنے شیعہ ہیں، کیوں نہیں امام کی نگاہوں میں آئیں گے ان کی نگاہوں میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں ایک مومن یہیں سے اصفہان سے، جس کا نام بھی عبد الرحمن تھا، ہے اپنے دوسرے مکتب والے بھائیوں میں سے، عبد الرحمن متوکل کا زمانہ یعنی 10ویں مولا کا زمانہ، وہ اصفہان سے گیا کہاں؟ سامرا۔ وہاں گیا کہ اپنے خلیفہ سے، اپنے بادشاہ سے کوئی مالی امداد مانگے، ضرورت تھی اسے پیسوں کی، چونکہ وہ تو بالاخر ان کو مانتے تھے۔ اب یہ واقعہ جو ہے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا، کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن جب سفر کرتا ہوا گیا سامرا والی سائڈ پہ، وہاں پہنچا تو دیکھا پورا شہر بند، کرفیو لگا ہوا ہے۔ کیا ہے ابھی کیوں لگا ہوا ہے؟ جگہ جگہ پہ فوج کھڑی ہے، دستے کھڑے ہیں، اور ایک جگہ پہ اس نے دیکھا بڑا رش ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ علویوں کا، شیعوں کا، رافضیوں کا امام جو ہے آج اس کی حاضری ہے متوکل کے دربار میں، اس لیے پورا شہر بند ہوا ہے کہ کہیں شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے امام کو چھڑانے کے لیے حملہ نہ کریں۔ چونکہ مولا نظر بند تھے، ہمارے 10ویں آقا، تقریباً ان کی اکثر زندگی جو ہے وہ نظر بندی میں گزری، یعنی اس طریقے سے بند رکھا ہوا تھا امام کو گھر میں، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکے نہ کوئی اندر سے باہر، بڑی سخت تفتیشیں، اگر کوئی مومن ملنا چاہے تو اسے بے پناہ اذیت، بڑے مسائل تھے۔ تو یہ عبد الرحمن جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ آج شیعوں کا امام جو ہے اس کو متوکل بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور یہ خود کہتا ہے کہ متوکل ہے تو بڑا ظالم تھا۔ آپ نے سنا ہے متوکل کے ظلم، بنی عباس کے اندر متوکل ایسا ہی تھا جیسے بنی امیہ میں یزید، اسی طرح کا ملعون۔ یزید نے سید الشہداء کو، فرزند زہرا کو شہید کیا، اس ملعون نے مولا کی قبر کو منہدم کیا، اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پابندی لگائی ہوئی تھی زائرین پہ، اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے جاتا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا۔ اس شخص نے 10ویں مولا کو اپنے دربار میں حاضر کیا۔ اب اس کا کیا پروگرام تھا وہ پروردگار بہتر جانتا تھا۔ عبد الرحمن یہ لکھتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا پتہ چلا آج
ہمارے بادشاہ نے شیعوں کے امام کو حاضر کیا تو میں بھی اس مجمع میں کھڑا ہو گیا کہ جو مجمع ان کی آمد کا منتظر تھا۔ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی آج علویوں کا امام دیکھوں، تعریفیں تو بڑی سنی ہیں، آج ان کو غور سے دیکھوں یہ کیسے ہوتے ہیں رافضیوں کے امام، چونکہ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ کہتا میں اس مجمع میں کھڑا تھا، ایک دم شور اٹھا، دور سے میں نے سواری آتے دیکھا خوبصورت نورانی جوان ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور سائڈوں پر فوج کا پہرا ہے۔ جیسے ہی میری نگاہ اس جوان، اس ہاشمی، اس سید جوان پہ پڑی، اس فرزند رسول پہ پڑی، عبد الرحمن کہتا ہے جیسے ہی میری نگاہ پڑی ایسے لگا جیسے میرا پورا دل جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ صاف ہو گیا، دل کی سیاہی ختم ہو گئی، میرے دل میں محبت اٹھی۔ آج میں نے عطرت رسول کو دیکھا، فرزند رسول کو دیکھا، دل میں محبت اٹھی، میرے دل سے بے اختیار یہ جملہ نکلا کہ پروردگارا اتنا نورانی جوان، اتنا خوبصورت ہاشمی جوان، یہ ہے شیعوں کا امام، پروردگارا اس کو ہمارے ظالم بادشاہ کے شر سے بچا۔ اس نے یہ دعا کر دی، ہے تو تھا ان کا اس مکتب کا، لیکن امام پر نگاہ پڑی تو کچھ ایسی محبت دل میں آئی، فوراً دل سے دعا بھی نکلی، زبان سے نہیں دل سے دعا نکلی۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب یہ دعا نکلی کہ امام ہادی جن کی سواری جا رہی تھی بادشاہ کے محل کی طرف، امام نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور پورے مجمع میں میری طرف دیکھا۔ یہی تو ہے نا، ہم اگر زبان سے بھی دعا نہیں کر سکتے، تم دعا کرنے والے بنو، دل سے بھی کرو، وقت کے امام کی نگاہ پڑ جاتی ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ دعا میں نے دل میں کی، امام ہادی تو اپنی اسی روٹین میں جس سڑک پہ ان کو لے جایا جا رہا تھا وہ جا رہے تھے، میں نے دور سے دیکھا، دعا کی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے گھوڑے کو موڑا میری طرف۔ اب امام میری طرف آئے، میں حیران، پورے مجمع میں ہی کہ جس پر امام کی نگاہ پڑی، آخر کیوں نہ پڑتی، چونکہ اس پورے مجمع میں تو نے ہی تو اپنے مولا کو یاد کیا تھا، تو نے ہی تو فرزند زہرا کو یاد کیا تھا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں اتنی دنیا میں کہاں نظر آؤں گا، نہیں، تو یاد کرنے والا بن، دیکھنے والی آنکھ تجھے دیکھے گی، تو یاد کرنے والا تو بن۔ کہتا ہے امام میری طرف آئے، انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا عبد الرحمن تم نے ہمارے حق میں دعائے خیر کی ہے اور اللہ نے تیری دعا کو میرے حق میں قبول کر لیا ہے، یہ ظالم آج مجھے کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، آج مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، بے فکر رہو، تم نے اس کے شر سے پناہ مانگی تھی میرے لیے، پروردگار نے قبول کیا ہے، لیکن ہم کریم گھرانہ ہیں، اگر کوئی ہمارے حق میں کلمہ خیر کہے، اگر کوئی ہمارے حق میں دعا کرے تو ہم پھر اس کے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا فلسفہ؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کیا کرو، چونکہ آپ ایک بار دعا کریں گے وہ آپ کے حق میں 3 بار دعا کریں گے۔ اب امام نے فرمایا ہم بھی تیرے حق میں 3 دعائیں کریں گے۔ پہلی دعا یہ کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ تو اصفہان سے یہاں کیوں آیا، تیرے کوئی مالی مسائل تھے، تجھے اب اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں، متوکل سے جاؤ، خدا تجھے بے نیاز کر دے گا، تجھے مال کثیر عطا کرے گا۔ پہلی دعا۔ عبد الرحمن کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ پہلی دعا، یعنی میرے دل میں ایک دعا اٹھی، امام نے میری دعا سنی، اور پھر میں جو آرزو لے کے آیا تھا وہ آرزو بھی مولا نے میری اس آرزو کو بھی سنا، اس آرزو کو بھی پڑھا، اور فرمایا کہ عبد الرحمن اس مال کے لیے کہ جو تم متوکل سے مانگنے کے لیے آیا ہے،
اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، واپس چلا جا، پروردگار تجھے مال کثیر عطا کرے۔ اس کے بعد عبد الرحمن کہتا ہے کہ پھر دوسری دعا مولا نے میرے لیے کی کہ جو میں نے کہی نہیں تھی، چونکہ میں بے اولاد تھا، بڑا عرصہ گزر گیا تھا میری شادی کو، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، امام نے میرے لیے اولاد کثیر کی بھی دعا کی۔ کہا عبد الرحمن مجھے معلوم ہے تو بے اولاد ہے، جا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تجھے اولاد کثیر عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن کہتا ہے کہ پروردگار نے مجھے 10 بیٹے عنایت کیے، اور یہ ساری امام ہادی کی دعا کی برکت۔ پھر اس کے بعد معصوم نے تیسری دعا کی، فرمایا عبد الرحمن ہم تیرے لیے طولانی زندگی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اس نے ایک دعا کی، مولا نے مال کثیر کی دعا کی، اولاد کثیر کی دعا کی، اور طولانی زندگی کی دعا کی۔ اور جس وقت عبد الرحمن نے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 80 برس سے زیادہ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ امام ہادی نے یہ 3 دعائیں کیا کی کہ جب میں چلا تھا اصفہان سے سامرا کی طرف تو میں اہل بیت کے مکتب پر نہیں تھا، لیکن ان 3 دعاؤں کو جب لے کے آیا تو میں شیعان آل محمد میں سے تھا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ انسان اگر کچھ بھی نہ کر سکے، اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کو فراموش نہ کرے۔ دعا جو ہے وہ ایک حد اقل ذکر ہے ہمارا، اپنے امام سے ایک حد اقل محبت ہے، ان کی نظر عنایت کو لینے کے لیے، ان کی نگاہوں میں آنے کے لیے۔ ویسے تو صاحب مکیال نے، مکیال المکارم اہم ترین کتاب ہے مہدویت کے موضوع کی، انہوں نے اسی دعائے سلامتی امام زمان کے جو نتائج لکھے ہیں، جو اثرات لکھے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ خاصیتیں ہیں۔ آپ سب اہل علم، میں خواہش کروں گا اسے ضرور مطالعہ کریں۔ مثلا دعائے سلامتی امام زمان کی جو خاصیتیں میرے حافظے میں ہیں، فرمایا کہ جو شخص یہی دعا، یہی اللہم کن ولی والی، اسی دعا کی جو تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، جناب صاحب مکیال لکھتے ہیں، البتہ بہت بڑی بلند ہستی ہیں، صاحب تقویٰ، بہت بڑے پرہیزگار، جو انہوں نے خاصیتیں لکھی ہیں وہ بیان کیا کہ ماخوذ ہیں روایات سے۔ لکھتے ہیں پہلی جو خاصیت اسی دعائے سلامتی امام زمان کی، جو شخص دل و جان سے ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی پڑھتا ہے، فرماتے ہیں پہلی خاصیت یہ ہے کہ یوم الرجعہ، پروردگار رجعت والے دن اس سے بھی قبر سے اٹھائے گا۔ یعنی اگر اسے اپنی زندگی میں مولا کیا شرف ملاقات، مولا کا زمانہ ظہور دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، اگر دنیا سے بھی چلا گیا ہے، جس وقت بھی امام ظہور کریں گے، اگر یہ دنیا سے جا چکا بھی ہوگا، پروردگار اسے قبر سے اٹھائے گا اور مہدی کے لشکر سے ملحق کرے گا۔ پہلی خاصیت۔ دوسری خاصیت، جناب محقق لکھتے ہیں کہ دوسری خاصیت یہ ہے کہ روز محشر اسے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شفاعت حاصل ہوگی۔ یعنی 70 کے قریب، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، 70 کے قریب، 70 یا 100 کے قریب خاصیتیں لکھی ہیں صرف ایک دعائے سلامتی امام زمان۔ اسی لیے تو امام ہادی علیہ السلام کا فرمان، فرماتے ہیں آخر الزمان کے فتنوں سے اگر نجات پانی ہے تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ معرفت ہمارا وظیفہ ہے شریف۔ معرفت کیا ہے؟ اپنے مولا کی یاد ہے، اپنے مولا کی محبت ہے، اپنے مولا کی تنہائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی چند قدم ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، زمانے کے امام کے لیے دعا کریں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو فقط ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ خدایا ہماری بساط میں کچھ بھی نہیں، بہت ہی گناہگار ہیں ہم لوگ،
پروردگارا حرم حضرت معصومہ کے جوار میں، اور یہ چہارشنبہ بدھ کی رات ہے، پروردگارا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس قابل بنا کہ امام کی نگاہ محبت ہم پہ پڑے، اور پروردگار ہمیں وہ ترقی، ایمانی ترقی عطا کرے جس طرح 7ویں مولا نے زندان میں اس بدکارہ خاتون پر ایک نگاہ ڈال کر اس کے قلب و روح کو پاک کر دیا تھا۔ امام کی نگاہ میں تاثیر دیکھیں کہ وہ کنیز جسے اس ظالم نے بھیجا تھا مولا کو بدنام کرنے کے لیے، وہ اتنی پاک اور پاکیزہ ہو کے آئی، اتنی عبادت گزار کہ لوگ پھر اس کی عبادت کی مثالیں دیتے تھے۔ اور ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وقت کے امام کی ایک نگاہ پڑی تھی، اور اس نگاہ نے اس بدکارہ خاتون کو سجدے میں گرا دیا، بس وہ یہی کہتی تھی سبوح سبحانک سبحانک۔ پروردگارہ وقت کے مولا کی اس طرح کی نگاہ ہمارے لیے بھی سرمایہ قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کی، ہمارے باطن کی، ہمارے روح کی سیاہی امام زمان کی اس پرفیض نگاہ سے دور ہو، اور مولا کے خادموں اور ناصروں میں سے قرار پائیں۔